الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر والضیاء والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتهاء التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين حضرات محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ، میرے ہاتھ میں بسم اللہ، دامن باب العلم ہے، بسم اللہ، نعرہ حیدری، اس لیے میں مدینۃ العلم اور باب العلم کا سہارا لے کر کوشش کروں گا کہ میں ان موضوعات کو نبھا سکوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، نعرہ حیدری، بسم اللہ۔ آج کی مجلس کا جو عنوان مجھے دیا گیا، ویسے تو آل محمد کے کرم سے جو بھی موضوع ملے ہیں 10 دن کے لیے، ایک ایک موضوع کے لیے ایک ایک اشرہ بھی کافی نہیں۔ آج کی دنیا وحشت اور دہشت کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ خودکشی اور خودکشوں نے تاریکیوں کے حصار کھینچ لیے۔ ہر طرف ایک وحشت ہے، دہشت ہے، سراسیمگی ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے اور بے اطمینانی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے اور ہر روح سوگوار ہے۔ حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشر زائیاں، سب ایک گمشدہ جنت، عمر رفتہ، ساز شکستہ، سب ایک بھٹکا ہوا قدم بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو غریب ہو گیا، ایسا تو نہیں۔ آج کا انسان پچھلے انسانوں سے تو بہت اونچا جا رہا ہے۔ پچھلے انسان غاروں میں رہتے تھے، ہم فرنیچر سے آراستہ مکانوں میں رہتے ہیں۔ پچھلے انسان تیل کے دیے جلاتے تھے، ہم برقی قمقموں کے سیلاب نور میں بہہ رہے ہیں۔ پچھلے انسان بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے، ہم ہوائی جہازوں پر اڑ رہے ہیں۔ آج کا انسان پچھلے انسانوں سے اتنا ہی مختلف ہے جتنا پتھر سے موتی، جتنا گھوڑے سے چیتا،
اتنا ہی اونچا ہے جتنا بیل گاڑی سے ہوائی جہاز، اور اتنا ہی تیز ہے جتنا گھوڑے کے رفتار سے راکٹ کے پرے پرواز۔ آج کا انسان شہ سوار برق و افلاک ہے، منزل قانون محال ہے۔ عناصر عالم اس کے سامنے خاک بسر ہیں، اور تابش مہو انجم دروی جگر۔ شمس و قمر اس کی بارگاہ میں کھڑے کانپ رہے ہیں، بے شک، اور ذرہ و مریخ اس کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے تاک رہے ہیں۔ آج کا انسان لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائی سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے جس میں جبریل فرما رہا ہے، فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، غرض کہ واہ جی واہ، بہت اچھا۔ آج کے انسان کے سامنے کس شے کی کمی ہے؟ کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس باب گلفان بھی ہے، زیادہ آرام بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی ہے، تابندگی نہیں، سب کچھ ہے مگر سچی خوشی نہیں۔ دلوں میں خوف حساب نہیں، چہروں پر رونق و تاب نہیں، نغموں پر آپ میں سفینہ نہیں ملتا، مزدور کہتا ہے اجر محنت نہیں ملتا، رسول کہتا ہے اجر رسالت نہیں ملتا۔ مجھے تم میں اطرت نہیں ملتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہر طرف شکوہ و شکایت کے طوفان ہیں، افراتفری کا عالم ہے۔ پھر ہمارے نوجوان کہتے ہیں اتنی ترقی کے باوجود چین نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اور میں پڑھی لکھی ہوئی دنیا سے یہ کہتا ہوں تمہیں چین نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، مجھے دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ نعمت قدوں میں ایمان نہیں ملتا، بے شک، بے شک۔ طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، واہ واہ۔ مسجدوں میں خودکش حملوں اور دھماکوں کی ٹریننگ ہے مگر ذکر رحمان نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدیم النظیر بیان ہے۔ مندروں میں ناقوس کی صدائیں ہیں مگر تذکرہ بھگوان۔ پھر کیوں ہوتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا اور اطمینان نہیں ملتا؟ ملے تو کیسے ملے کہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں بطول کا سلیقہ۔ جن راہوں سے گزر رہے ہیں وہ صراط مستقیم کی راہ نہیں۔ انسانی قافلے انسانیت سے بھٹکے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج انسانی قافلے انگلستان کی طرف جاتے ہیں مگر قرآن کی طرف نہیں، روس کی طرف جاتے ہیں مگر توس کی طرف نہیں، جرمنی کی طرف جاتے ہیں مگر مدنی کی طرف نہیں، چین کی طرف جاتے ہیں مگر دل کے چین کی طرف نہیں، سوئٹزرلینڈ کی طرف جاتے ہیں مگر حسین کی طرف۔
तुम्हें इन दरवाजों से क्या मिलेगा? सनत मिलेगी, हिरफत मिलेगी, मादियत मिलेगी, खुदकुश हमले मिलेंगे, एटमी धमाके मिलेंगे, मगर याद रखो कि अना, इर्तिका, बुलंदी, पेशवाई और शराफत इन दरवाजों से नसीब नहीं हो सकती। मेरी बात पे गौर फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाह। हर तरफ से आवाज आती है, यहूदी साजिशें चल रही हैं और मुसलमान साम्राज्य साजिशों का शिकार हो रहा है। मैं इन मुबल्लिगीन से पूछता हूं कि फलस्तीन में क्या हुआ, तो कहते हो यहूदी साजिश का शिकार है मुसलमान। कश्मीर में क्या हुआ कि भारतीय साजिश का शिकार हो गया मुसलमान। अरे मेरे दोस्तों, मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूं कि ये मुसलमान शिकार होता ही रहेगा या कभी शिकार करेगा भी? साहिबान फिक्र तो बड़ी बड़ी तौजीह कर सकते हैं, मगर मैं अपने महदूद इल्म के मुताबिक सिर्फ इतना कहूंगा, जंगल में दो किस्म के जानवर होते हैं, कुछ शिकार करते हैं, कुछ शिकार होते हैं। शेर, चीता ये शिकार करते हैं, हिरन, भेड़, बकरियां वगैरह शिकार होती हैं। तो इस आलमी जंग आओ मजालिस हुसैन में मैं इस हकीकत से पर्दा उठाता हूं कि मुसलमान भेड़ बकरी क्यों बना हुआ है, शेर क्यों नहीं बना? ऐ मुसलमानों, ये तुम्हें सजा मिल रही है शेर खुदा का दामन छोड़ देने। मिलकर सलावात पढ़ते हैं, साथ लेकर चलते। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि दे रहा खैबर शुदस बेहैदरी। यहूदियों के इबादत खाने इसलिए खैबर बन गए हैं, कोई हैदर नहीं है। ईसाइयत को रोकना है तो भी अकेले नहीं रोक सकते। आओ हैदर करार के परवानों के हाथ में हाथ डाल के बढ़ो। इसलिए कि मुकाबला अगर ईसाइयों से है तो ईसाइयों ने तो अपने रहबर को पहचाना, मगर तुमने अपने रहबर को नहीं पहचाना। ईसाइयों ने अपने रहबर को इतना उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया कि खुदा का बेटा बना दिया। तुमने अपने रहबर को इतना घटाया, इतना घटाया कि अपने जैसा बशर बना दिया। ईसाइयों ने कहा उनका रहबर कलिमतुल्लाह है, और हमारे मौलवियों ने फैसला कर दिया कि हमारा रहबर जो है उसे 40 साल तक कलमा भी नसीब नहीं हुआ। ईसाइयों ने कहा उनका रहबर जिंदा है, तुमने फतवे दिए कि तुम्हारा रहबर मुर्दा। तो जिसका शारे जिंदा उसकी शरीयत जिंदा, जिसका शारे मुर्दा उसकी शरीयत। और अगर तुम हैदरी परवानों को लेकर चलोगे
تو یہ تمہاری ڈیفینسو وال بن کر کھڑے ہو جائیں گے. واہ بہت اچھا. توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ مقابلہ عیسائیوں سے ہوگا نا. کون عیسائی؟ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں, عیسیٰ کو خداوند یسوع مسیح سمجھتے ہیں, مگر ہم حیدری پروانے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ تمہارے خدا کا بیٹا صحیح, عیسیٰ اللہ کا لاڈلا فرزند صحیح, مگر یہ کیا تماشا ہے کہ جب اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر میں بھی نہ پیدا ہونے دیا. اور یہ کہہ کر نکال دیا کہ مریم ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ, یہ عبادت خانہ ہے, ولادت کا گھر نہیں ہے. تو اس قوم کا مقابلہ وہ ملت حیدریہ کر سکتی ہے کہ جب اس کا رہبر پیدا ہوا ہو تو اللہ کے گھر سے ماں کو نکالا نہ گیا ہو, کعبے کی دیواریں شق ہو کر کہیں علی کی ماں یہاں آئیے, فخر عیسیٰ کی جگہ. اور سامراجی سیلاب کا ایک ہی توڑ ہے اور وہ ہے حسینیت. توجہ فرمائیے گا جناب. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اس شہنشاہ کا ذکر نہ ہوتا. میں نے پورے ورلڈ کا چکر لگایا ہے, روس, فرانس, برطانیہ, امریکہ, اور آپ کی دعا سے بر صغیر کا واحد وہ مولائی غلام ہوں کہ جس نے اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشن میں خطاب کیا حسینیت کا تعارف کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سرکار ولی العصر ڈیوٹی لگا دیں وہیں جانا پڑتا ہے. امریکہ والوں نے کوشش کی, مڈل ایسٹ والوں نے کوشش کی, فرانس کے وفد چل کے میرے پاس لاہور میں آئے, لیکن جب امام نے یہ ڈیوٹی لگائی تو پھر کوئی نزدیک نہیں آیا. صلوات تو پڑھیں. اس لیے کہ اس شہنشاہ کا ذکر شروع ہو چکا ہے پوری دنیا میں. روسی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ حسین کو مانتے. جہاں جہاں اسلام ابھی تک نہیں پہنچا وہاں حسین پہلے پہنچا. اسلام کی کشش کا نہ جن پہ ہوا اثر, اسلام کی کشش کا نہ جن پہ ہوا اثر, تو درد بن کے ان دلوں میں سما گیا. اور تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا. اس وقت معلومہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے حسین.
سب سے بڑا شہنشاہ ہے حسین. کسی کے اتنے مکان نہیں جتنے حسین کے، کسی کے اتنے جانثار نہیں جتنے اس شہنشاہ کے، کسی کے پاس اتنی سواریاں نہیں جتنی حسین کے پاس، کسی کی اتنی سبیلیں نہیں کہ جتنی اس کی ہیں، کسی کے اتنے لنگر نہیں جتنے حسین کے لنگر. اگر آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر اس کے گھر مہمان ہو جائیں، اس کے پاس اتنے مکان ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتے، اتنے رضاکار ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے، اتنی سواریاں ہیں کہ سب کو دے سکتا ہے، اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پلا سکتا ہے، اتنے لنگر ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے. لیکن اگر یہ شہنشاہ اپنے جانثاروں کو لے کر کہیں مہمان ہو جائے تو سوائے اللہ کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ سب کو جگہ دے سکے. دیکھیں نا، سال کے بعد اللہ کے نام پر 25-30 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں کعبے میں. اور اگر آپ پوری دنیا میں گھوم کر دیکھیں تو سال کے بعد جتنے حاجی کعبے میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، حسین کے نام پر، روزانہ پوری کائنات میں اس سے ڈبل اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. ساری حکومتوں کا بجٹ سالانہ ایک طرف رکھو اور حسین کی مجالس میں ایک دن کی پوری دنیا کی مجلسوں کا بجٹ ایک طرف رکھو، حسین کا بجٹ بڑھتا نظر آئے. دنیا اسے غریب سمجھ کے روتی ہے، یہ غریب ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار اور شہنشاہ حسین ہے. اور یہ جو محرم کا چاند ہے یہ وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کربلا کا شہنشاہ سوار ہو کر اپنی رعایا کے معائنے کے لیے جاتا ہے. اور ساری دنیا مجلس کے نام پر اس کے استقبال کے لیے نکلا. اور اللہ نے بھی کہا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حسین تو نے میرے نام کی لاج رکھی اور اللہ بھی جانتا تھا کہ پوری کائنات میں صرف 2 بے مکان تھے، یا اللہ لا مکان تھا یا 10ویں کے دن حسین کا کوئی مکان تھا. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ حسین فکر نہ کر، تیری محنت کا صلہ یہ دوں گا کہ جہاں جہاں میرے مکان بنیں گے وہیں تیرے بھی بنیں گے. جن دلوں میں
تو رہے گا وہیں میں بھی رہوں گا، جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہیں میرا بھی ہوگا، اور جس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بڑی بڑی طاقتیں دولت اور خزانے صرف کر کے اپنے پرچم لہرائیں گی، مگر تیرا پرچم میری حکومت کا پرچم ہے، جو غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کے محل تک لہراتا ہے۔ کائنات عالم کا محسن حسین خدا جانتا ہے۔ اگر دنیا ہمارا ساتھ دیتی اور حسینیت کی مجالس اور جلوسوں کی حقیقت کو سمجھتی تو آج دہشت گردی کا نام نشان نہ ہو۔ یہ مجالس، یہ جلوس کیا ہیں ہمارے؟ یہ دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے جو 1400 سال سے جاری ہے۔ دہشت گردی کیسے ہوتی ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ لباس اسلام پہن کر چھپا ہوا تخریب کار اندر سے دہشت گرد ہوتا ہے، اوپر سے بڑا مسلمان بنا۔ یہ بھیس بدل کر دہشت گردی کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے تھے، قاتل۔ جس حسین کو کعبے کی زیارت اور حج کا اتنا شوق تھا، دیکھیں نا، عام مسلمان کو کعبے سے وہ لگاؤ نہیں ہو سکتا جو فاطمہ کے لال کو تھا۔ فاطمہ کے لال کے لیے صرف کعبہ اللہ کا گھر ہی نہیں ہے، اس کے باپ کی جائے پیدائش بھی ہے۔ کیا سبب ہوا کہ جس نے 25 حج پیدل چل کے کیے، جس فرزند رسول نے 25 حج پیدل کیے، اور میرے مولا کی شاہی سواری خالی ساتھ چل رہی ہوتی تھی، اور لوگ پوچھتے کہ آپ سوار ہو کر کیوں نہیں جاتے حج کے لیے؟ تو فرماتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف سواریوں پر بیٹھ کر جاؤں۔ تو جس کو کعبے سے اتنا لگاؤ تھا ہم توڑ کے چلا گیا، کیوں؟ یہاں سے ہوا دہشت گردی کا آغاز۔
توجہ ہے نا میرے محترم؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. اور یاد رکھیے فلسفہ حیات ہمیں یہ بتاتا ہے جب کوئی کام معمول سے ہٹ کر ہو، فقہ یاد رکھیے گا، پڑھے لکھوں سے خطاب ہے میرا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جب بھی کوئی کام معمول سے ہٹ کر ہو جائے تو وہ ہمیشہ غیر معمولی اسباب کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. بے شک بے شک. سورج نکلتا ہے نا مشرق سے، ڈوبتا ہے مغرب میں، لیکن اگر وہ مغرب سے ابھر آئے تو پھر سمجھ لیجئے یہ غیر معمولی طاقت کا کرشمہ ہے، کیونکہ معمول سے ہٹ کے الگ ایک کام ہو رہا ہے. فرزند رسول نے جب یہ دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں دہشت گرد قاتل آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر کہ اگر یہاں کی زمین خون سے رنگین ہو گئی تو حرم خدا کی حرمت برباد ہو جائے گی، حرم رسول کی حرمت برباد ہو جائے گی. اور میرے مولا کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ اس دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت وقت کسی بے گناہ کو پکڑ کر پھانسی دے دے گی اور آنے والا ضمیر فروش مورخ، قلم فروش مورخ اور بے غیرت لکھنے والا، پڑھنے والا اور گفتگو کرنے والا یہ کہے گا کہ یزید اتنا بڑا منصف مزاج تھا کہ جس نے فرزند رسول کے قاتل کو چوراہے پر پھانسی دے دی. یہی مولوی اس کے قصیدے پڑھتے. توجہ ہے یہ نہیں صاحب؟ حسین بھی شہید ہو جاتے اور قاتل بھی چھپا رہتا. خدا شاہد ہے. کہ آج ساری دنیا جو غم میں ڈوبی ہوئی ہے یہ کبھی غم میں مبتلا نہ ہوتی اور حسین ابن علی کبھی شہید نہ ہو سکتے اگر حسین ابن علی کے باپ کے قاتل پکڑے جاتے. اس کے نانا کو زہر دے دیا گیا، قاتل چھپا رہا. اس کی ماں کے قاتل نہ پکڑے گئے. اس کے بھائی حسن کے قاتل نہ پکڑے گئے. مگر جناب سیدہ کے لال نے یہ کہہ کر مدینے کو چھوڑ دیا کہ حسین مرنا تو ایک دن ہے ہی،
اب مرنا ہے تو اس شان سے مر حسین، حکومتیں آئیں اور خزانے خالی کر جائیں، مورخ کے قلم کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، اس ادا سے موت کو قبول کر کہ دنیا چھپانے والی ختم ہو جائے مگر تیرا قاتل چھپنے نہ پائے۔ توجہ ہے نا صاحب؟ یاد رکھیے یہ مجالس ہماری، یہ جلوس ہمارے، یہ اس دہشت گردی کے خلاف بھرپور احتجاج ہے جو فرزند رسول کے ساتھ کی گئی۔ کاش کہ دنیا ہمارا ساتھ دیتی تو آج یہ خودکش حملے اور دہشت گردی کا نشانہ مسلمان نہ بنتا۔ لیکن ہم اس شہنشاہ کے نام پر مجالس منعقد کر کے ساری دنیا کو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ہم حیدری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسینیت کا پرچم ہاتھ میں لے کر ہر دہشت گردی کے مقابلے میں اڑیں گے جعفر طیار کی طرح، بڑھیں گے عباس وفادار کی طرح اور لڑیں گے حیدر کرار۔ اور اگر مملکت خدا آباد پاکستان اور اس عزیز وطن کو بچانا ہے تو حسینیت کے آستانے پہ جھکنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور حسین کون ہے؟ بنا لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، اسی کے صدقے میں یہ بنا ہے، اسی کے صدقے میں یہ رہے گا، اسی کے صدقے میں اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے۔ یاد رکھیے دوستو، سلام ہو میرا ان شہیدوں پر جنہوں نے اسلام کی آن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اسلام دین امن ہے، یہی موضوع ہے نا۔ اسلام ساری کائنات کو اپنی آغوش امن و سلامتی میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہی سبب ہے کہ جس اسلام کا نام اسلام اللہ نے رکھا ہے اور اس کی آئین کا نام قرآن رکھا ہے اور اس کے بنانے والے کا نام رحمان رکھا ہے، پہنچانے والے کا نام محمد سا انسان رکھا ہے، اس انسان کی بات ماننے کا نام ایمان رکھا ہے، اس کی بات کے انکار کا نام بہتان رکھا ہے،
بہت اچھے اس کے مددگار اور معاون کا لقب کل ایمان رکھا اور ان سب کے نگران کا نام عمران رکھا اور ان سب کے مخالف کا لقب شیطان رکھا یہ تو اتنا بڑا دین امن ہے دوستو کہ اللہ نے اسلام کے آئین میں جب بھی براہ راست بات کی ہے تو مومن سے کی ہے. غور کیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. توجہ کیجیے گا. جب بھی اللہ براہ راست بات کرتا ہے ایمان والے سے کرتا ہے، اور جب کسی کافر سے بات کرتا ہے تو خود نہیں کرتا، اپنے رسول سے کہتا ہے قل للذین کفروا، ان کافروں سے کہہ دو. غور کیجیے گا. یہ بالکل وہی سٹائل ہے اللہ کا بھی. جیسے آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں آتا اور آپ اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس سے، تو آپ کسی ساتھ والے سے کہتے ہیں بھائی اس سے کہہ دو یہ یہاں سے اڑ جائے چل جائے. تو اللہ بھی جن سے براہ راست بات نہیں کرتا رسول سے کہتا ہے ان سے کہہ دو اٹھ جاؤ یہاں. بہت اچھی قبلہ، بہت اچھی. ایک صلوات پڑھ لیں. آمنو جمع ہے مومن کی. مومن کا لفظ بنتا ہے ایمان سے، ایمان کا لفظ بنتا ہے امن سے. کیا بات ہے، میں نے ماشاءاللہ موضوع کو سمیٹ دیا. مومن اور امن یہ لازم و ملزوم ہے. جہاں مومن ہوگا وہیں امن ہوگا. اور جہاں ایمان ہوگا وہیں امن ہوگا. بد امنی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک بات عرض کر دوں، اسی لیے حکم ہے مومنوں کو سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، پھیل جاؤ. یہ کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ مومن امن لازم و ملزوم ہے. جہاں جہاں پھیل کے مومن جائے گا امن کو پھیلاتا جائے. یہی سبب تھا کہ پیغمبر کو جن پر یقین تھا کہ جہاں جہاں جائیں گے امن پھیلائیں گے، سب کو پھیلا دیا. تم نجف جاؤ، تم کربلا جاؤ، تم مشہد جاؤ، تم کاظمین جاؤ اور امن کو پھیلاؤ.
اور جن سے بد امنی کا احتمال تھا انہیں کہیں جانے ہی نہیں دیا، یہیں رہو۔ دشمن چلانا نالین تحت العین، نیچے جی ہاں، کوئی بات نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، مومن اور امن اتنا لازم و ملزوم ہے کہ اگر کوئی ایسا مومن نظر آئے جس کے بازوؤں میں طاقت بھی ہو، ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار بھی ہو، ماتھے پر اسد اللہ تیوریاں بھی ہوں، ہاتھوں میں ید اللہ کسبل بھی ہو، حق بھی بنتا ہو اپنا، چاہے تو ڈنڈے سے لے سکتا ہو، مگر صرف اس لیے کہ امن کی خاطر، تاکہ امن برباد نہ ہو، چپ کر کے گھر بیٹھ جائے امن کے لیے، جو اتنا بڑا مومن ہو وہ رسول کی نظروں میں کل ایمان کا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب کم علم پڑھے لکھے مولوی اگر یہ کہے کہ کیا علی نے جنگیں نہیں کی تھی، تو جنگ تو بدامنی کی نشانی ہوتی ہے۔ میں ان کے گوش گزار ایک فقرے میں پوری تاریخ سمیٹتا ہوں۔ علی نے کبھی اپنی طرف سے اپنے لیے جنگ نہیں کی، علی نے جب بھی جنگ کی ہے جنگ کے خلاف جنگ کی۔ چشم بدور، میرے مولا علی نے ہمیشہ جنگ کے خلاف جنگ کی، اور انسانی قافلوں کو جنگ کے آتش قدوں سے نکال کر فلاح و سلامتی کے رحمت قدوں کی طرف جو لے گیا اسے علی کہتے ہیں۔ یہ علی نے سمجھایا تھا کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم انسان بن کے رہو۔ انسان کا لفظ بنتا ہے انس سے، انس کہتے ہیں پیار اور محبت کو، جس میں انس ہے وہ انسان ہے، اور جس میں انس ہی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، حیوان نہیں، حیوانوں سے بدتر شیطان قبلہ، وہ انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان تو اتنا عجیب شاہکار ہے اللہ کا، نہ اس کی بلندی کی کوئی حد ہے نہ پستی کی کوئی حد ہے۔ بلند ہونے پہ آئے تو وہاں تک جاتا ہے جہاں سے آگے فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ بلند ہو جائے یہی انسان تو رفعت مآب بنتا ہے، خدا کا پیغام سنائے تو رسالت مآب بنتا ہے، زمین کو قابو کر لے تو ابو تراب بنتا ہے، خدائی نظام ہاتھ میں لے لے تو ولایت مآب بنتا ہے۔
یہ اس کی منزلیں ہیں جب احسن تقویم کا پیکر بنے، اور جب اسفلا سافلین میں اترتا ہے، گھٹیا پن دکھاتا ہے، تو درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دوستو، سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لیے نہیں زہریلا۔ شیر درندہ ہے مگر شیروں کے لیے نہیں۔ بھیڑیا خون آشام ہے، بھیڑوں کے لیے تو ہے، بھیڑیوں کے لیے نہیں۔ چیتا سفاک ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں۔ اور یہ انسان جب درندگی پہ آتا ہے تو یہ جانور بھی اس سے شرما جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی جانور اپنے ہم جنس کا دشمن نہیں ملے گا، مگر یہ انسان اپنے بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنے بنی نو کی ہڈیاں چبا جاتا ہے، یہ ماں کا شکم چاک کر کے اس کے بیٹے کو سنگین پہ اٹھا لے، یہ زخمی پیاسے کے منہ میں پانی کی جگہ پٹرول ڈالتا ہے اور پھر ماچس کی تیلی لگا دیتا ہے۔ یہ سب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ میڈیا میں سب کچھ آتا رہا ہے اور آ چکا ہے۔ یہ باپ کی آغوش میں بیٹوں کو سر کاٹ کے پھینک دیتا ہے اور پھر وحشت اور دہشت کے لیے کہتا ہے باپ سے لے اپنے بیٹوں کا لہو پی اور ان کی ہڈیاں چبا جا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ یہ اسلام ہے واحد و نظام حیات جس نے انسان کو انسان بنانے کے لیے پیغمبر اسلام کی زبان سے مسلمان کی یہ تعریف کروائی، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے سے باز نہیں آتا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ ایک صلوات تو پڑھیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم فرمان الہی کو پیش نظر رکھ کر کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور نظام حیات اور دین لے کر کوئی آئے گا اللہ کہتا میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے سلامتی کے دین کو چھوڑا، امن کے دین کو چھوڑا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اعتبار سے وہ خسارے میں رہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ اور یاد رکھیے عزیزان محترم کہ اسلام نے توحید کے ذریعے ایک ہو جانے کا درس دیا تھا۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ مولوی صاحبان ہی نہیں آئے،
بھائی عیسائی کون ہے؟ بڑے دباؤ ڈال کر کہیں گے کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، فرزند سمجھتے ہیں، اس لیے کافر ہیں. اور جب خود تقریر کرے گا مسجد کے مجمع سے کہے گا فرزندان توحید. جس نے ایک بیٹا مانا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس نے بھری ہوئی مسجد میں سب کو فرزند توحید بنا دیا وہ بڑا پکا مسلمان ہو گیا. بلند کر توحید کا مفہوم سمجھاتے ہیں مولوی صاحبان کہ توحید کا مطلب ایسے ہی اللہ ایک ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے ایک ہے. بھائی فلسفہ ریاضی میں ایک کی تعریف کیا ہے؟ جب دو آدھے ملیں تو بنتا ہے ایک، دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک. اللہ نہ دو آدھوں کا مجموعہ ہے نہ دو کا آدھا ہے، پھر کیسا ایک ہے؟ اور اللہ تو اپنے تعارف میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ میں احد ہوں. واحد اور احد میں فرق ہے، اور یہ فرق بھی جناب امیر نے بتایا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ احد کے کیا معنی ہے؟ ارشاد فرمایا احد بلا عدد، بغیر کسی تعداد کے ناقابل تقسیم اکائی کو احد کہتے ہیں. جو اکائی تقسیم نہ ہو سکے وہ ہے احد، اور جو دو میں تقسیم ہو جائے وہ ہے واحد. توجہ رہے، جو دو میں تقسیم ہو جائے وہ ہے واحد، اور جو ناقابل تقسیم ہے وہ ہے احد. اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، نبی نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. توجہ ہے نا صاحب؟ ذہن میں وہ آتا نہیں، فکر میں وہ سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں، اس کا حلول ممکن نہیں، جہت میں گھرا ہوا نہیں، مکان میں سمایا ہوا نہیں. پھر کیسے پتا چلے کہ خدا کون ہے؟ کیسے پتا چلے کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری سمجھ میں نہیں آؤں گا، خدا کو نہ سمجھو، مظہر خدا کو سمجھو.